کہ اللہ رب العزت اس میں 3 صفتیں بھی بیان فرمایا۔ ایک نمبر صفت اللہ پاک پروردگار رسول کی خصلت حمیدہ اور محسن انسان، اعلیٰ کردار والے اور انتہائی نرم گو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس دنیا کے اندر بعثت فرمایا، پھر رحمت للعالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ اللہ رب العزت اس میں 3 صفتیں بھی بیان فرمایا۔ ایک نمبر صفت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجے عظیم المرتبت، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت حمیدہ یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی مشقت کی بات آتی ہے تو اسی وقت ان کے اوپر انتہائی گراں گزارتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم دائرہ اسلام میں شامل ہو کر، داخل ہو کر نہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں جہان کو کامیاب بنا لو اور آبادی تکلیف سے بچ جاؤ۔ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی پھر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اس دنیا کے اندر جو بھیجے ہیں عظیم مرتبت والے، اور پھر اللہ پاک پروردگار رسول کی خصلت حمیدہ اور محسن انسان، اعلیٰ کردار والے اور انتہائی نرم گو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس دنیا کے اندر بعثت فرمایا، پھر رحمت للعالمین۔ دوسری صفت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم، جب کوئی نیکی کی کام کرتے ہو یا امت کے لیے کوئی بھلائی کی کام ہو تو اللہ کی رسول انتہائی حریص ہے، اور تمنا کیا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے کہ میرے امت کو اچھی چیزیں مل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے جنگل میں آگ جلائی اور اس پر پتنگیں جمع ہو جائیں، یعنی پروانہ، اور وہ پروانہ جب آگ میں گر رہے ہوتے تھے نا، آگ میں گر رہے ہیں تو وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ زبردستی آگ میں گر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی جنگل میں آگ لگائی اور وہ پتنگیں بہت سارے جمع ہو جاتے، پروانے جمع ہو گئی اور وہ آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ شخص اس کو آگ سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، انا آخذکم بحجزکم وانتم تقعدون، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لایا ہے جو تمہارے فائدے کے لیے بہت ہی حریص ہے، تمہارے فائدہ کے لیے بہت ہی حریص ہے۔ فرمایا اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا صفت کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے متبعین کی یعنی آپ اپنا شفقت کا بازو مومنوں کے لیے ہمیشہ
ہمیشہ پھیلائے رکھیں اور اپنے متبعین کی ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں۔ دوسری جگہ میں فرمایا سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے آس پاس والے آپ سے پراگندہ ہو جاتے، یعنی آپ سے دور ہو جاتے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل والے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے نرم دل والے بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ پھر امت کی سوچ کیسے ہوتی ہے میرے دوستوں؟ جب امت ان کی اتباع کرنے لگے میرے دوستوں، جب امت ان کی نقش قدم پر چلنے لگیں گے تو یقیناً امت کی کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، میرے پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ۔ جب میرے نقش قدم پر چلو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ چاہے تو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ تو اللہ کی قرب بھی حاصل ہوں گے، معرفت ربانی بھی حاصل ہوں گے، قرب یزدانی بھی حاصل ہوں گے، عدل عمرانی بھی حاصل ہوں گے، ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کی مراد تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول کی سنت کی خلاف کوئی بھی چیزیں تمہیں، رسول کی سنت کی خلاف کرنے والے کو کوئی بھی مرادی، کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی قرب حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی معرفت ربانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تر کامیابیوں سے وہ محروم ہیں۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ من احب سنتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، جو مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر کامیابی جماعت کون سی ہو سکتا ہے؟